اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، سب کہہ دو آمین۔ تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے آمین کہا انشاءاللہ جائیں گے اسی سال، اور جو بولے ہی نہیں 2040 میں جائیں گے۔ اونچی کہو آمین۔ میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، کبھی دیکھوں حرم تیرا کبھی میں روضہ اطہر، بھکاری تیری چوکٹ کا وہاں سلطان ہو جائے، تیرے دربار کا بھکاری اور تیرے گھر میں جا کے بادشاہ بن جائے، سلطان بن جائے، بھکاری تیری چوکٹ کا وہاں سلطان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تیری منشا تیری مرضی روزے اول سے ہے، کہو انشاءاللہ۔ روز اول سے مولا ہمیں صرف تیری رضا چاہیے، بندوں کی واہ واہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، نہیں نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تیری منشا تیری مرضی یہی روز اول سے ہے کہ مسجود ملائک حضرت انسان ہو جائے۔ کیوں جی، آدم علیہ السلام کو پھر ملائکہ نے سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ اسی کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ مسجود ملائک حضرت انسان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے۔ ہائے چاچا سعید کی بھی یاد آ گئی نا، وہ بیچ میں بیچ میں ذرا کہ وہ سانس نکالنے کا موقع دے دیتا تھا۔ ماشاءاللہ اب تو آپ سے سبحان اللہ کلوانا بھی ایک مشکل سا ہی کام ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے چاچے کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی محبت والا انسان تھا۔ میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، جسے دھتکار ڈالے وہی مردود ٹھہرا ہے۔ شیطان کو دھتکارا نا تو آج تک وہ مردود ہے یا نہیں ہے؟ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، او جسے دھتکار ڈالے وہی مردود ٹھہرا ہے، جسے اپنا بنا لے تو وہی ذی شان ہو جائے۔ اللہ کسی کی قابلیت کو نہیں دیکھتے بلکہ قبولیت فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، قبول کرنے پہ آئے
حسن کو بصرہ سے بلا لیا، بلال کو حبشہ سے بلا لیا، صہیب کو روم سے بلا کر قبول کر لیا، اور نہ قبول کرنے پہ آئے چچا بھی حضور کا ہو اور حضور کی خدمت بھی کی ہو، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائی۔ یہ بتلا دیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور حق تعالی جسے چاہتے ہیں ایمان کی ہدایت کی دولت نصیب فرماتے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جسے اپنا بنا لے تو وہی ذی شان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، اسی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، قرآن تراویح میں سنانا اور قرآن تراویح کے اندر سننا، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، دکان پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا، جہاں بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے، یہ آپ کے جذبات کی وہ ترجمانی کر رہا ہے۔ وہ اسی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں، شفیع میرا سرے محشر تیرا قرآن ہو جائے، میرا شاعر کہتا ہے مولا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اسی امید پر کہ قیامت کے دن قرآن میرا سفارشی بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن رمضان کا روزہ بھی سفارش کرے گا اور اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا، یشفعانی۔ رمضان کا روزہ کہے گا الہ العالمین سارا دن میں نے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، میں اس کا سفارشی ہوں۔ ابھی رمضان کا روزہ بول رہا ہوگا، اللہ کا قرآن نوجوان آدمی کی شکل میں بول پڑے گا اور عرض کرے گا الہ العالمین میں تیرا کلام ہوں، اور میں نے بھی اس وقت تک خاموش نہیں ہونا جب تک آپ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اس نے میری تلاوت کی، تلاوت سنی، رات کو تراویح میں تلاوت کرتا تھا، سنتا تھا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اے الہ العالمین میں اس بندے کا سفارشی ہوں، حق تعالی رمضان اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر بندے کا بیڑا پار فرما۔ شاید ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ اسی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں، شفیع میرا سرے محشر تیرا قرآن ہو جائے، میرے مولا اگر مجھے پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے۔ آخری شعر شاعر ہم سب کی ترجمانی کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے، سجی ہے محفلیں ساری یہی ایک بات سننے کو۔ یہ ساری محفل جو سجی ہے نا، بس یہ ایک بات سننے کو سجی ہوئی ہے، سنو وہ کون سی بات ہے۔ سجی ہے محفلیں ساری یہی ایک بات سننے کو، کہ ہم بخشے گئے سارے تیرا اعلان ہو جائے، کہ ہم بخشے گئے سارے تیرا اعلان ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جہاں کوئی نیک مجلس ہو ملائکہ آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں اور پھر اللہ کے دربار میں جا کر اس کی ڈائری بیان کرتے ہیں۔ حق تعالی باوجود علام الغیوب ہونے کے پوچھتے ہیں بتاؤ نا کہاں سے آئے ہو؟
وہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین عرب والا کی مرکزی جامع مسجد ملت سے آئے ہیں اور یہاں پر اطراف و اکنان سے سب لوگ جمع تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کس لیے جمع تھے؟ اے الہ العالمین دعائیں مانگنے آئے تھے، آپ سے جنت مانگنے آئے تھے اور جہنم سے پناہ مانگنے آئے تھے۔ اے الہ العالمین آپ کے محبوب نے یہ اعلان فرمایا اتقم من النار، یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے یہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے رہائی کے پروانے دیے جا رہے ہیں۔ اے الہ العالمین یہ سب جہنم سے رہائی کے پروانے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز کی طلب کر رہے تھے عطا کر دیا گیا اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے ہم نے اس سے پناہ ان کو دے دی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ میں نے وضاحت کے لیے یہ مسجد کا نام لے دیا، ورنہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ جمع ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا کریں گے، وہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو اور ہمارے دل کے اندر جو تمنا تڑپ ہے نا، شاعر نے اس کو اپنے شعر میں بیان کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سجی ہیں محفلیں ساری یہی ایک بات سننے کو کہ ہم بخشے گئے سارے، تیرا اعلان ہو جائے میرے مولا اگر مجھے پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ بھائی۔ تو میرے محترم سامعین، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، عشر ادا کرنے کے بعد، صدقہ فطر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے۔ اے الہ العالمین ہم سے جو ہماری ہمت تھی جیسے کیسے ہم نے کر دیا، اور آگے آپ اپنے شان رحمت سے اس کو قبول فرما لیں تو پھر حق تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا، بندہ جب کہتا ہے نا میں نے یہ عمل کیا، میں نے عمل کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تیرے اوپر فضل تو میں نے کیا ہے، تو میرے فضل کی بات نہیں کرتا، اپنی ہمت کی بات کرتا ہے۔ اگر میں تمہیں توفیق نہ دیتا پھر تو نماز پڑھ کے دکھاتا، میں تمہیں توفیق نہ دیتا پھر تو روزے رکھ کر دکھاتا، میں تمہیں توفیق نہ دیتا پھر تو تراویح پڑھ کے دکھاتا۔ یہ توفیق تو میں نے دی ہے، اگر تو اپنی ہمت کی بات کر رہا ہے تو میرے فضل کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اور فرمایا جب انسان اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے، اس کے فضل کے گن گاتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہاں میرے بندے ہمت تو نے کی ہے، محنت تو نے کی ہے، فضل میں نے کیا ہے، جب تو نے میرے فضل کو مان لیا ہے میں نے تیرے عمل کو بھی قبول کر لیا۔ تو اس لیے اللہ کے فضل کے گن گایا کرو۔ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مولا کو راضی کر گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب آج ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی ہے، پہلے تو ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبریل امین آ گئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا ہے،